بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو رجب کے مہینے کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ اس میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، اس کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کی عبادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ گناہوں سے پاک کرنے والا ورد جو کوئی یا سبحانہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ رجب کے مہینے میں ایک دن اور رات ہے۔ جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھے گا۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیائی اور آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے، ان کا بڑا اجر ثواب ہے۔ ماہ رمضان مبارک سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی سعادت مل جائے گی۔ رمضان مبارک میں فرض روزے رکھنے اور ان میں بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بنے گی۔ روزے رکھنے کے جسمانی طور پر بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے اور اسے بہت اہمیت بھی دیتے تھے۔ رجب کے روزوں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے، اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعے کی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے دروازوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے۔ اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع اور خضوع دے، رمضان کا پانا اس میں روزے قیام نصیب کر۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان کاٹنے کا۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیر و عافیت سے کاٹو۔
اللہ تعالیٰ کا جو پاک مہینہ ہے وہ رجب کا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے۔ رجب کی پہلی رات، اللہ پاک کے رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رات نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی یعنی چاند رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، نمبر 3 جمعہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحج کی 10ویں رات۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ نیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائے گا۔ استغفار کی کثرت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، توبۃ عبد ظالم لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا ولا حیات ولا نشورا، تو اللہ پاک اس پر مقرر دنوں فرشتے یعنی کرام کاتبین کو ارشاد فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صحیفہ یعنی اعمال نامہ مٹا دو۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں بہت استغفار کریں۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب میں رجب کی تنظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح استغفار کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ، ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ فرما، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی۔ رجب کے مہینے میں اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگیں اور اپنی توبہ کے لیے دعا کریں۔ رجب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے سال ثواب کے لیے کھیر، پوریاں اور ٹکیوں وغیرہ پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہیں، جنہیں کنڈے کہا جاتا ہے۔ یوں ہی تبارک کی روٹی پر بھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یقیناً ان سب کی اصل ایصال ثواب ہے، جو کہ 100% جائز ہے، جبکہ کسی بھی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں سال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہی یوم عرس ہے، جیسا کہ فتویٰ فقیہ ملت جلد 2 میں صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا ہے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ثواب کی نیت سے لوگوں کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔